ایم کی لنکا کسی بھی وقت دھڑام سے گر سکتی۔ شہباز شریف اور زرداری ادھر عمران خان سے تخت پنجاب چھیننے اور چودھری پرویز الہی کو عمران خان سے توڑنے کی کوشش میں لگے۔ آگے چودھری نثار عمران خان کے ساتھ اتحاد کا اعلان کر دیتے ہیں تو یہ نون لیگ اور پی ڈی ایم اتحاد کے لیے بڑا سرپرائز ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ پی ڈی ایم کی لنکا کسی بھی وقت دھڑام سے گر سکتی ہے۔ شہباز شریف اور زرداری ادھر عمران خان سے تخت پنجاب چھیننے اور چودھری پرویز الہی کو عمران خان سے توڑنے کی کوشش میں لگے تھے، مگر پی ڈی ایم کو اپنے دو اتحادی نے شہباز شریف کو سرخ جھنڈی دکھا دی۔ جب اتحاد بنائی صرف اور صرف دو بڑی جماعتوں کے مفادات کی بنیاد پر ہو تو چھوٹے اتحادی کیسے خاموش رہ سکتے ہیں؟ وہ بھی تو اپنا حصہ مانگیں گے نا، اور حصہ بقدر جسہ مانگیں گے۔ معاملہ فورن انویسٹمنٹ بل کا ہے جس پر پی ڈی ایم جماعتوں میں اختلاف شدت اختیار کر گیا۔ اتحادی جماعتوں نے بلوچستان میں موجود ریکوڈ تانبے اور سونے کی کان کے منصوبے کی بحالی سے متعلق اس بل پر وفاقی کابینہ کے اجلاس کا پہلے بائیکاٹ کیا، مگر پھر احتجاج کے بعد اجلاس میں شامل تو ہو گئے، مگر تحفظات ابھی بھی موجود ہیں۔ اگرچہ وفاقی کابینہ نے پیٹرولیم ڈویژن کی سفارش پر ریکوڈک منصوبے کے حتمی معاہدے پر دستخط کی منظوری دے دی ہے، اور کابینہ نے اس حوالے سے وزارت پیٹرولیم اور دیگر وزارتوں کے حکام کو باضابطہ اجازت بھی دے دی ہے، جس کے نتیجے میں 15 دسمبر کو ریکوڈک کی اس ڈیل پر حتمی دستخط ہو جائیں گے اور طے شدہ سمجھوتہ تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ لیکن سردار اختر مینگل نے بل پر اختلاف کی بنیاد پر پی ڈی ایم سے علیحدگی کا اشارہ دے دیا۔ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی جے یو آئی نے بھی حکومت پر دھوکہ بازی کا الزام جڑ دیا۔ مولانا فضل الرحمان اگر کسی بات پر الزام دھر دیں تو آپ سمجھتے ہیں نا بڑا حصہ ہل گیا۔ ایک ٹی وی شو میں بی این پی کے سربراہ سردار اختر مینگل نے کہا کہ اگر فورن انویسٹمنٹ بل پر پیش رفت کا سد باب نہ ہوا تو وہ حکومتی اتحاد چھوڑ سکتے ہیں۔ حکومت کی طرف سے پارلیمنٹ میں زیر بحث دی فورن انویسٹمنٹ پروموشن اینڈ پروٹیکشن بل جو 2022 ترمیمی ایکٹ کے بارے میں حال ہی میں سپریم کورٹ کے پہلے سے ہی رائے لی جا چکی ہے، مگر اتحادی کہتے نظر آئے کہ شہباز شریف ان سے زیادہ انویسٹرز کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں۔ مگر صرف اختر مینگل ہی نہیں، جے یو آئی کے رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ نے بھی حکومت پر دھوکہ دہی کا الزام جڑ دیا۔ کامران مرتضیٰ ٹی وی شو میں کہتے نظر آئے کہ فورن انویسٹمنٹ بل زور زبردستی اور دھوکے سے پاس کروایا گیا اور یہ پاکستان کے وفاق کے لیے خطرہ ہے، یعنی اب وفاق کو عمران خان سے زیادہ حکومتی اتحادیوں سے خطرہ ہے۔ مسئلہ دراصل حصے کا ہے، اور یہ اختلاف سے زیادہ بلیک میلنگ لگتی ہے۔ یہ صرف بلوچستان کی اگلی صوبائی حکومت میں اپنا حصہ بڑھوانے کی گیم لگ رہی۔ اگر گیم بن گئی تو اتحادی، ورنہ پھر نئی حکومت کے اتحادی، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اگر گیم بن گئی تو اس حکومت کے، نہیں تو اس حکومت کے، تو یہ کسی جگہ بھی موو ہو سکتے ہیں۔ سو اٹس موویبل۔ فضل الرحمان از سو موویبل، فلیکسیبل۔ آپ اس کو اچھے الفاظ کہا کریں نا۔ یہی ہوتا ہے اس ملک کے ساتھ، فلیکسیبلٹی، مطلب موویبلٹی۔ یہ وہ اتحاد ہے جو عوام کو مہنگائی سے بچانے کے لیے آئے تھے، مگر اپنے مفادات کے تحفظ میں لگے ہوئے۔ نہ شہباز شریف اور زرداری کو مہنگائی کی فکر ہے، اور نہ فضل الرحمان، بلوچستان کے ارب پتی سرداروں کو عوام کا کچھ ہوش ہے۔ سب اپنے مفادات اور حصوں کی فکر میں۔ اور حصہ اگر بلوچستان کی بات کرتے ہیں تو عام بلوچستان سے پوچھا جائے کہ ریکوڈک میں ان کو کتنا ملنا ہے۔ جو فیصلہ ہوا آپ کے سامنے آیا کہ دو بڑی کمپنیز تو ویسے ہی بیک آف ہو گئی ہیں۔ اس کے اندر الیانتو فگاسٹو ایک کمپنی تھی اور ایک بیرک گولڈ کارپوریشن تھی، اور اس کے بعد جو 3 اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز نے آنا تھا۔ اس کے اوپر یہ تو بہت اچھا ہو گیا کہ جو عدالت نے، فاضل عدالت نے اس کے اوپر بہت شاندار فیصلہ دیا کہ اس کو فوری طور پہ شروع کیا جائے، پاکستان کا معاملہ ہے۔ لیکن مجھے خدا نخواستہ پتہ نہیں ہے کیوں انٹیوشن آ رہی ہے کہ یہ کالا باخرہ بنا دیں اس کا۔ یہ سارے کے سارے اسی طریقے سے، اسی طرز کے اوپر سیاسی کر رہے ہیں اس بات کو۔ لیکن جب کہ بات یہ ہوئی تھی کہ اس میں جو ہے وہ جو فورن انویسٹمنٹ 50%، پاکستان کی نیشنل جو انویسٹمنٹ ہے وہ 50%، اور اس طرح 25% جو ہے وہ بلوچستان کا حصہ بھی دیا جائے گا۔ لیکن معاملات جو چل رہے ہیں اس طریقے سے، جو مجھے وہاں سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ مائننگ کے شعبے سے اور باقی جتنے بھی ہیں، یعنی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سارا کا سارا جو بلوچستان سے نکلنا ہے۔ جب میں نے یہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھ دیا
تو مطلب یہ سمجھنے کہ سونا سے لے کے تانبا، یورینیم، یو تھنک واٹس ایور اٹ از، آپ سوچ نہیں سکتے کہ اتنا شاندار اللہ سبحان اللہ نے اس کے ریکارڈ کے اندر، اس کے پیٹ میں چھپے ہوئے اتنے نباتات ہیں کہ آپ کی سوچ نہیں سکتے. تو اس سے ہمارا ملک کہاں جا سکتا ہے، لیکن اس کو شروع ہی نہیں ہونے دے رہا. بلوچستان سے جو خبر مجھے ملی ہے تو اس میں بلوچستان کا کچھ حصہ نہیں، بلوچ قوم کا کوئی حصہ نہیں، بلوچ سرداروں کا معاملہ کچھ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے حصہ داری کرنی. جیسے سوئی گیس کے اوپر جو ہے اس کو کنٹروورشل بنا دیا، تو اب اگلی ہمیں فکر یہ کہ اگلے 10 سال میں تو گیس ہے ہی نہیں، 10 سال میں تو کسی صورت آپ کے پاس گیس نہیں، لیکن اس سے بہت پہلے بھی آپ کے پاس گیس کس طریقے سے آئے گی اس پر میں آپ کو ایز بینگ اکانومسٹ گفتگو کرتا نظر آؤں گا. لیکن یہ کوئی اچھی بات تو نہیں، مجھے بھی بات کرتے ہوئے پسند نہیں آئے گا کہ میرا ملک مصیبت میں ہی جائے گا. ہم صرف اور صرف سیاسی ڈیسیژنز کی وجہ سے ایک عجیب گھمبیر حالت کے اندر چلتے جا رہے ہیں. اب آ جاتے ہیں ان باتوں کے اوپر جو کہ مفادات اور حصوں کا معاملہ ہے. ملک کی سیاست اہم موڑ پر ہے، اور اب چونکہ چودھری نثار کی جیپ بھی سیاست میں انٹری کے لیے سٹارٹ ہو چکی ہے، تو آنے والے دنوں میں سیاسی ہلچل بڑھتی دکھائی دے گی. آگے چودھری نثار عمران خان کے ساتھ اتحاد کا اعلان کر دیتے ہیں تو یہ نون لیگ اور پی ڈی ایم اتحاد کے لیے بڑا سرپرائز ہو سکتا ہے. لیکن چودھری نثار بڑے ہوشیار سیاستدان، وہ بھی وقت کے انتظار میں اور درست وقت پر ہی اپنا پتہ کسی سیاسی پارٹی کی جھولی میں پھینکیں گے. اور میاں نواز شریف اگر واپس آتے ہیں تو ان کی بھی بھرپور کوشش ہوگی کہ چودھری نثار کو واپس مسلم لیگ میں لایا جائے، جو کہ میرا ذاتی بالکل میں اپنا پرسنل آپ کو آئیڈیا بتاتا ہوں کہ چودھری نثار جو ہے اگر یہ غلط ہوتا ہے تو میں اپنی غلطی مانوں گا، لیکن میں انٹیوشن اپنی بتا رہا ہوں، پھر کیلکولیشن نہیں بتا رہا. اس میں پریڈکشن پلس کیلکولیشن بتا رہا ہوں کہ چودھری نثار نون لیگ تک ٹانگا چڑھ جیسی. تو مجھے یہ ذاتی طور پہ لگتا ہے وہ اس طرح نہیں ہوگا، لیکن چودھری نثار اودا ٹانگا چڑھ جیسی. آگے چلتے ہیں. اگلی ڈیولپمنٹس یہ ہیں کہ خبر یہ بھی ہے کہ آج عمران خان کے ساتھ مونیر سلائی کی اسمبلیاں تحلیل کرنے کے حوالے سے عام ملاقات ہونے جا رہی ہے. جو 20 دسمبر قریب آ رہا ہے، سیاسی سرگرمیاں میں تیزی آ رہی ہے. پنجاب کے چودھری ڈبل گیم کھیل رہے ہیں. جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ چونکہ خاندان بڑا ہو گیا، یعنی اس کا جو پائے ہے وہ چھوٹا تھا، اب اس کو بڑا کرنا ہے. ویسے ہی گجرات کے کئی حصے کر دیے ہیں تاکہ اس میں سے کئی منسٹریاں بھی نکل آئیں، کوئی جو میئر بھی 3-4 نکل آئیں، نظام بھی بن جائے، تو یہ ذرا تھوڑا یعنی سارے انو حصہ ملون جائے. تو چودھری بھی اپنا جو حصہ ہے وہ پھیلا رہے ہیں، یعنی آدھے ادھر اور آدھے ادھر. چودھری شجاعت نے پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور چودھری پرویز الہی اور مونیر سلائی اپنے چند سیٹوں کے ساتھ پوری پارٹی کو یرغمال بنائے ہوئے. لیکن اگر چودھری گیم کھیل رہے ہیں تو عمران خان بھی سیاست کی تمام چالیں سیکھ چکا ہے، وہ بھی اب پھونک پھونک کر چل رہا ہے. خبریں یہ بھی ہیں کہ اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری پر پرویز الہی کے دستخط کے ساتھ عمران خان تک پہنچا دی گئی. یہاں پر انہوں نے خان صاحب نے بڑی زبردست فکسیشن کی ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا فیصلہ ان کو سنا دیا ہے. اب اگر چودھری صاحب کچھ ہاتھ کرتے ہیں تو خان صاحب بھی پورا ہاتھ کریں گے. چودھری صاحب کو سنبھل کے کھیلنا چاہیے کیونکہ یہ بھی ہاتھ کریں گے، اور اگلے الیکشن میں یاد رکھیں کہ درمیان میں کوئی غلطی نہیں کرتے، اور اگر خان صاحب سٹرکچرل چینجز اپنی پارٹی میں بھی کرتے ہیں اور اچھے لوگوں کو یہ اوپر لے کر آ جاتے ہیں تو جو پاپولیرٹی کا گراف ہے وہ تقریباً اگر آج 55% ہے تو 60% ہوگا، اور اگر آج 60% ہے تو 65% ڈیفینیٹ ہوگا، یعنی 2/3 پہ اوپر جائیں گے. اس حوالے سے پنجاب کے سینئر وزیر اسلم اقبال کا دعویٰ سامنے آ چکا ہے. اگر سمری عمران خان کے پاس ہے تو پھر چودھری پرویز الہی اب بھاگ نہیں سکتے، مگر اصل مسئلہ ٹائمنگ کا ہے. چودھری اسلم صاحب جو ہیں ان کے بارے میں میری ذاتی رائے جو ہے وہ شاید دور سے اچھی تھی. جب سے میں نے ان کو سنا سو ہی از مور شیلو لائک اینی ادر، تو جیسے اوور ریٹڈ اسد عمر صاحب تھے، ہی سیم ایز اوور ریٹڈ ایز ادرس. تو بہرحال یہ بھی بڑا عجیب سا معاملہ رہا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ کوئی اچھا آدمی آئے گا، بہرحال لیکن بہت شیلو نکلے. چودھری بار بار کہہ رہے ہیں کہ 3 مہینے گزرنے دیں، مگر عمران خان بس ضد ہیں کیونکہ اگر انہوں نے مزید دیر کی تو عوام میں ان کی مقبولیت کا گراف گر سکتا ہے. ریزن ہے اس کے پیچھے 3 مہینے کے اندر کچھ ہلچل نہیں ہوتی، گیم نہیں ہوتی، عوام انٹیکٹ ہے. اور عوام آپ کو پتہ ہے نہ پی ڈی ایم نے معیشت کی بنیاد پر انٹیکٹ رکھا ہے، نہ پی ٹی آئی نے معیشت کی بنیاد پر انٹیکٹ رکھا ہے. خان صاحب یعنی پی ٹی آئی کو یاد رہے اور ان کے تمام رہنماؤں کو یاد رہے کہ پی ٹی آئی کے پاس صرف عمران خان ہے. عمران خان کا نام، عمران خان کا کرزما،
عمران خان کو دیوتا کہیں یا جو مرضی کہیں، عوام نے ان کو مان لیا، تو ان کا انٹیکٹ رہنا، ان کا جلسوں میں جانا اور ان کا عوام کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے کنیکٹ کرنا، یہی ان کے پاس ٹوٹل آپ کے پاس ان کا جو ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پازیٹیو پوائنٹس ہیں، ادروائز ان کے پاس کچھ نہیں۔ اب رہی بات اسحاق ڈار کے ہاتھ پاؤں پھولنے کی، تو وہ بھاگ بھاگ کر صدر الوی کے پاس جا رہے ہیں، اور پھر اس کے اوپر انہیں چارٹر آف اکانومی بھی یاد آ رہا ہے، پھر ڈالر قابو میں نہیں ہے تو اس کے اوپر ان کو کوشش کرنی ہے، پھر 20 دسمبر جو ہے وہ کافی نزدیک آ رہا ہے، دھڑا بندی بھی کرنی ہے، نظام بھی بنانا ہے، اور ہونا یہ ہے کہ اسمبلیوں کا جو نتیجہ ہونا ہے اور اب جو گیم بننی ہے بہت حد تک واپس عمران خان کے ہاتھ میں آ گئی ہے، کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے چودھریوں کو فکس کیا ہے اور باقی دھڑا بندی ہونی ہے، یہ اب آپ کے سامنے